جو ہے انا پرستی میں اور وہ خود کو کچھ سمجھتا ہے، اس وجہ کہ وہ بنا کر بات کرتا ہے، قرآن اس کو منع کرتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلنا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلنا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اس کے بعد وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور آپ کہتے ہیں بیٹا جب زمین پر چلنا تو زمین میں میانہ روی کے ساتھ چلنا، درمیانی انداز میں چلنا، تکبر اور اترا کر اکڑ کر نہیں چلنا۔ اور پھر وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اور آپ کہتے ہیں کہ اپنی آواز کو خواہ مخواہ بلند مت کرنا۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ بے شک آوازوں میں سب میں بری آواز وہ گدھے کی آواز۔ مطلب کیا ہوا کہ جہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہو وہاں بولنا یہ حماقت ہے اور گدھاپن ہے، یہ محقات ہے۔ اللہ نے آپ کو بڑا رتبہ دیا ہے، انسان ہے، لیکن بات اس کی ہو رہی ہے کہ جو انسان جہاں خاموش رہنا ہے وہاں بول پڑتا ہے، وہاں آواز بلند کرتا ہے۔ گر گئے سجدے میں یہ نادا جب وقت قیام آیا، تو جب قیام کا وقت ہو قیام کرنا چاہیے، جب سجدے کا وقت ہو سجدہ کرنا چاہیے، جہاں بولنے کا موقع ہو وہاں بولنا چاہیے، جہاں خاموش رہنے کا موقع ہو وہاں خاموشی اختیار کرنا چاہیے، کہ دانائی اور حکمت یہی ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، مگر قرآن نے ان نصیحتوں کو بیان کر کے امت محمدیہ کے لیے پیغام دیا ہے کہ جہاں تمہارا بولنا امت کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے مفاد میں ہو اور قومی مفاد میں تمہارا خاموش رہنا اگر زہر ثابت ہو تو پھر اس وقت خاموش رہنا اپنی قوم کو، اپنے ملک کو تباہی کی جانب دھکیلنا ہے، اس وقت بولنا چاہیے۔ اور جو کوئی شخص ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، ظالم ڈکٹیٹر کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، اس کے اندر میرے اسلام نے، میرے پیغمبر نے جہاد سے بڑھ کر ثواب لکھا۔ لہٰذا آپ دیکھیں آج آپ کی ہر چہار جانب الیکشن کا دورہ ہے، ہم لوگ سیدھے سادھے مولوی صاحب لوگ ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ آپ لوگ کیا کرنے والے ہیں، آپ کا مزاج بھی ہم نہیں پرکھ پاتے کیونکہ ہم لوگ سرانے میں رہتے ہیں، اسی لیے آپ لوگ کیا کریں گے مجھے نہیں معلوم، آپ کس کو ووٹ کریں گے یہ بھی مجھے نہیں معلوم، آپ اس کے لیے مکمل آزاد ہیں، جسے چاہیں اسے ووٹ کریں۔ میرا اس میں نہ تو کسی کے لیے میں یہاں کسی کا وکیل بن کر آیا ہوں، نہ ہی کسی کا مخالف بن کر آیا ہوں، لیکن میں اتنی بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جی نے جو اس ملک کو سنویدھان دیا ہے، وہ سنویدھان اگر محفوظ رہے گا تو تم بھی محفوظ رہو گے، ایک ہندو بھی محفوظ رہے گا، ایک سکھ بھی محفوظ رہے گا، ایک عیسائی بھی محفوظ رہے گا۔ دلی کے اندر پارلیمنٹ سے بہت قریب ان کی ناک کے نیچے بھارت کے سنویدھان کو جلایا گیا، لیکن کسی نے آہ تک نہیں کی، کسی نے اف تک نہیں کی۔ ہم ان تمام لوگوں کو اس ملک سے کھدیڑ دینا چاہتے ہیں جو لوگ کے آئین کے دشمن ہیں، اس لیے کہ آئین کا دشمن وہ ملک کا دوست نہیں ہو سکتا، ملک کے سنویدھان کا دشمن اس ملک کا دوست نہیں ہو سکتا۔ لہذا دوستو تم جسے چاہو اسے ووٹ کرنا، لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ ضرور اپنے دل میں جھانک کر دیکھ لینا کہ میں جسے اپنا ووٹ کر رہا ہوں یہ آئین کا محافظ ہے یا نہیں، یہ مسلمانوں کا محافظ ہے یا نہیں، یہ دلتوں کا محافظ ہے کہ نہیں، یہ دبے کچلے اور پسماندہ لوگوں کا محافظ ہے کہ نہیں۔ سڑک پل پلیا جو آپ کے جو مسائل ہیں، آپ کے یہاں کتنے ڈھیر سارے مسائل ہیں، 1 کروڑ 10 لاکھ کی آبادی ہماری پورے سیمانچل کی، ایک بھی یونیورسٹی نہیں آپ کے پاس، کیوں نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ اب تک آپ نے جن لوگوں کو اپنا مسیحا سمجھا وہ آپ کے مسیحا نہیں، وہ آپ کے قاتل ہیں، انہوں نے آپ کا قتل کیا ہے۔ قتل کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ سر تن سے جدا کر دیا جائے، قتل کرنے کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ کسی قوم کو اگر تباہ کرنا ہو، برباد کرنا ہو، کسی قوم کو قتل کرنا ہو تو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم کے ہاتھ سے قلم چھین لو، کاپیاں چھین لو، کتابیں چھین لو۔ یہ کام جس نے کیا ہے ان 40 سالوں میں ہمارے ساتھ سیمانچل میں، آپ انہیں اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ پہچانو اپنے دشمنوں کو، کس نے قلم چھینا تمہارے بچوں کے ہاتھ سے، کس نے آج یونیورسٹی سے محروم کیا، کون ہے وہ طاقت، وہ کون سی طاقت ہے جو کشن گنج کی AMU سینٹر کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ میرے دوست میں کسی پارٹی کا مخالف نہیں، میں کسی کا موافق نہیں، الحمدللہ اپنے خون پسینے کی کمائی کا کھاتا ہوں، کسی نیتا ایک پیسے کا کوئی مجھے نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے۔ لیکن میں آپ کو اتنا ضرور بتانا چاہوں گا، یہ جو بچے ہیں یہ جب بڑے ہوں گے آپ کا گریبان تھام کر، آپ کا دامن پکڑ کر آپ سے سوال کریں گے، کل آپ سے جواب نہیں مل پائے گا۔ جب آپ کے بچے پوچھیں گے کہ ابا جب AMU سینٹر بند ہو رہا تھا تب آپ کہاں تھے، تب آپ کس طرف تھے؟